بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر وعافیت سے ہوں گے۔ آج ایم.اے. اسلامیات کے مضمون الدعوت والارشاد کا سبق نمبر 6 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم جن عنوانات کے اوپر بحث کریں گے، جن کی تفصیل پڑھیں گے، وہ ہے دعوت کے قرآنی اصول، یعنی کہ قرآن نے اصول دعوت کیا بیان کیے ہیں، اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دعوت کا قرآنی اصول ہے حکمت، اس کی تفصیل پڑھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس اصول دعوت کی اہمیت کیا ہے، اس کے اوپر ہم آج کے سبق میں تفصیل پڑھیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کا جو پہلا عنوان ہے اس کی طرف، کہ دعوت کے قرآنی اصول کیا ہیں، یعنی کہ قرآن کریم کے اندر دعوت کا کیا اصول بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے کہ جو دعوت کا کام ہے اس وقت تک وہ مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے بنیادی اصول جو ہیں وہ متعین نہ ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ اصول دعوت کی تعیین فرما دی۔ جو بنیادی اصول دعوت ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ یہ سورۃ النحل کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ اور عمدہ واعظ کے ذریعے سے، وجادلہم باللتی ہی احسن اور ان سے جو ہے وہ اچھے طریقے سے مکالمہ کر کے لوگوں کو بلاؤ۔ ادعو، بلاؤ، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کے 3 اصول بیان فرما دیے ہیں۔ پہلا اصول یہ ہے کہ حکمت کے ساتھ بلاؤ، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ موعظہ حسنہ یعنی عمدہ آواز کے ذریعے سے، اور تیسرا یہ ہے کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکالمہ کر کے لوگوں کو بلاؤ۔ تو لہٰذا جو ہے وہ 3 اصول ہو گئے۔ رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ دعوت دو، نمبر 2 عمدہ واعظ کے ذریعے سے دعوت دو، یعنی کہ واعظ جو آپ کر رہے ہو وہ بڑا عمدہ ہونا چاہیے، اور اسی طرح تیسرا اصول آ گیا اچھے طریقے سے مکالمے کے ذریعے سے۔ تو یہ 3 اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر، جو کہ بنیادی 3 اصول ہیں دعوت کے، ان کو بیان فرمایا ہے۔ حکمت کسے کہتے ہیں، حکمت کے کیا معنی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے حکمت کو ذکر کیا ہے۔ تو حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت کا جو معنی ہے وہ ہے معرفت افضل الاشیاء بافضل العلوم۔ یہ جو معنی ہے لسان العرب کے اندر مذکور ہے کہ اعلیٰ چیزوں کی پہچان بہترین علوم کے ذریعے سے حاصل کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا دوسرا معنی جو ہے وہ یہ علماء نے ذکر کیا ہے، العلم بحقائق الاشیاء علی ما ہی علیہ والعمل بمقتضاها۔ یہ جو حکمت کا معنی ہے یہ تاج العروض کے اندر ہے، یعنی اشیاء کی حقیقت کو ان کی اصلیت کے مطابق جاننا، اور اس علم کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ حکمت کا یہ مطلب ہے، یعنی حق جو ہے اس کو علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے درست قرار دینا، یہ حکمت ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ حکمت کی تعریفات کیا ہیں؟ تو علامہ جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کی جو ہے وہ مختلف تعریفات ذکر کی ہیں۔ یہ جو ہے وہ ان کی کتاب ہے، کتاب التعریفات کے نام سے، اس کے اندر یہ تعریفات ساری علامہ جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ، سید شریف ان کا نام ہے، سید شریف جرجانی رحمہ اللہ، انہوں نے یہ تعریفات ذکر کی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی تعریف یہ ہے کہ قوت عقلیہ جو افراد و تفرید کے درمیان متوسط ہو، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی قوت عقلیہ جو نہ افراط میں مبتلا ہو اور نہ ہی تفرید میں مبتلا ہو، بلکہ متوسط ہو، درمیانی
म्याना रवी जो होती है या दरमियानी रास्ता जो होता है उसके मुताबिक अगर कुव्वत अक़लिया है तो इसका मतलब ये है कि उसको हिकमत हासिल है, वो हिकमत है। इसी तरह दूसरी तारीफ जो उन्होंने जिक्र की है वो है इंसान का अपनी ताकत के मुताबिक नफ्सुल अमर में हक और सिद्क को हासिल कर लेना, यानी इंसान की जितनी बसात है, इंसान की जितनी ताकत है, उसके मुताबिक नफ्सुल अमर में, जो नफ्सुल अमर है उसके अंदर हक और सिद्क को, सच्चाई को हासिल कर लेना, ये हिकमत कहलाता है। तो लिहाजा ये दूसरी तारीफ है। इसी तरह उन्होंने तीसरी तारीफ हिकमत की ये जिक्र की है कि हर वो बात जो हक के मुवाफिक हो वो हिकमत कहलाती है, यानी ऐसी हर बात जो हक के बिल्कुल मुवाफिक हो, हक के मुताबिक हो, उसको हिकमत कहा जाता है। और उस इल्म पर भी हिकमत का इतलाक होता है जिस पर अमल पाया जाए, यानी ऐसा इल्म जिस पर अमल हो उस पर भी हिकमत का इतलाक कर दिया जाता है। गोया कि इस तीसरी तारीफ के अंदर दो तारीफें जमा हो गई हैं। एक तो ये है कि हर वो बात जो हक के मुवाफिक हो वो हिकमत कहलाएगी, और इस तरह उस इल्म पर इतलाक भी होता है इसका जिस पर अमल पाया जाए, यानी इल्म पर अमल हो तो वो भी हिकमत ही कहलाता है। इसके साथ चौथी तारीफ जो है हिकमत की, जो अल्लामा सैयद शरीफ जुरजानी रहमतुल्लाह ताला ने अपनी किताब के अंदर जिक्र की है, वो है हर चीज को मकाम पर रखना हिकमत है। यानी कि हर चीज जो उसका मकाम है, जो जिस मकाम पर उसको होना चाहिए उस मकाम पर उसको रखना, ये हिकमत कहलाता है। इसके साथ साथ पांचवी तारीफ और ये आखिरी तारीफ है हिकमत की, अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह ताला ने जो जिक्र की है वो है जिस चीज का अंजाम अच्छा हो वो हिकमत है। यानी अंजाम के एतबार से वही चीज अच्छी होगी जो खुद अच्छी होगी। अच्छी चीज का अंजाम ही अच्छा होता है, तो जिस चीज का अंजाम अच्छा होगा वो हिकमत कहलाएगी। तो ये मुख्तलिफ तारीफात जो हैं वो हिकमत की अल्लामा जुरजानी रहमतुल्लाह ताला ने जिक्र की हैं। इसके बाद जो अगली चीज है आज के सबक का जो उन्वान है वो है उसूल दावत की अहमियत, यानी कि कुरान करीम ने जो उसूल दावत बयान किया है, यानी कि हिकमत के साथ अल्लाह के तरफ लोगों को बुलाना, अपने रब के रास्ते की तरफ लोगों को बुलाना, इसकी अहमियत क्या है। तो इसकी अहमियत के हवाले से ये समझना ज़रूरी है कि जो दावत है उसके दो बुनियादी किरदार होते हैं। एक किरदार तो है दाई और दूसरा है मदऊ जिसके को दावत दी जा रही है। यानी कि ये दो किरदार जो हैं ये दावत के बुनियादी किरदार होते हैं। लेकिन दावत की कामयाबी का इन्हिसार जो होता है वो दाई की ज़ात पर होता है। दाई की ज़ात ही जो है वो कामयाबी, दावत की कामयाबी की जो है वो दाई की ज़ात ही पर उसका इन्हिसार है दावत की कामयाबी का। तो लिहाजा दाई के लिए चंद उमूर का जो है वो उसके अंदर पाया जाना ज़रूरी है ताकि उसकी दावत जो है वो मुकम्मल तरीके से, कामिल तरीके से, कामयाब तरीके से हो और उसके अंदर जो है वो तासीर हो। पहली बात तो यह है कि उसका दावत का जो तरीकाकार है वो ढंग का होना चाहिए। अगरचे दावत के जो मज़ामीन हैं वो कितने ही पुरकशिश ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका तरीका दुरुस्त नहीं है, तरीका ढंग का नहीं है, तो वो जो है वो दावत उसकी कामयाब नहीं है। तो दाई के अंदर दावत के तरीके का पाया जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो एक ढंग का तरीका होता है उसको पता होना चाहिए कि दावत का यहाँ मैंने कौन सा उसलूब इख्तियार करना है, कौन सा तरीका इख्तियार करना है, कौन सा सही रास्ता इख्तियार करना है जिससे दावत के अंदर असर हो। तो दावत का तरीक़ाकार उसका अगर ढंग का होगा तो उसकी दावत कामयाब हो जाएगी। दूसरा जो अमर दाई के लिए ज़रूरी है कि हालात के मुताबिक मुख्तलिफ असालीब के ज़रिए से बात समझाने की कुदरत वो रखता हो। यानी कि जो मुख्तलिफ हालात होते हैं, मुख्तलिफ जो है वो हर किसी की अपनी अपनी हालत है, वो मुख्तलिफ हालात के पेश नज़र अपनी दावत के उसलूब को तब्दील करे और उस उसलूब में जिस तरह की हालत है उस तरह के उसलूब में जा करके अपनी बात को समझाने की कुदरत रखता हो, तो ये जो है वो उसकी दावत कामयाब हो जाएगी। इसलिए कि वो दावत जो है वो मुअस्सर होगी और उसके अंदर तासीर होगी। इसके साथ साथ तीसरी चीज जो जरूरी है, तीसरा अमर जो जरूरी है दावत का दाई के लिए, वो है कि दावत का हक अदा करने वाला हो। ये नहीं कि बस सरसरी सी दावत दे दी,
بلکہ دعوت کا حق ادا کرے. حق ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اس کی دعوت ہو کہ دوست دشمن سبھی اس کے معترف ہوں کہ اس نے تو ابلاغ کا حق ادا کر دیا ہے, صحیح دعوت اس نے دے دی ہے. جیسا کہ قرآن کریم میں اس کو تصریف آیات کا نام دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اسی طرح ہم اپنی دلیلیں مختلف اسالیب سے پیش کرتے ہیں. نصرف الآیات پھیر پھیر کر لاتے ہیں, مختلف اسالیب سے پیش کرتے ہیں تاکہ ان پر حجت قائم ہو. وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, اور وہ بول اٹھیں کہ تم نے اچھی طرح پڑھ کر سنا دیا. وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ, تاکہ ہم جاننے والوں کے لیے اچھی طرح واضح کر دیں. یہ سورۃ الانعام کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس آیت کے اندر جو ہے وہ تصریف آیات کا نام دیا ہے, یعنی کہ یہ جو داعی ہے, داعی کے اندر ان امور کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ مختلف اسالیب کے ذریعے سے مختلف طریقہ کار اپنا کر اور دل سے دعوت کا حق ادا کرنے والا ہوگا تو اس کی دعوت کے اندر جو ہے وہ تاثیر ہوگی اور اس کی دعوت کامیاب ہوگی. کیونکہ یہ جو دعوت کا کام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح صحابہ کرام جو ہیں وہ قرآن کے اولین مخاطب ہیں. یعنی سب سے پہلے قرآن کریم کے جو مخاطب ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تو اس لیے قرآن مجید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو ہے وہ دعوت کے طریقہ کار کو اور اسلوب کو واضح کیا ہے. قرآن نے خود دعوت کے طریقہ کار اور اسالیب کی تعلیم دی ہے. یعنی کہ خود قرآن کریم نے, جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے پڑھا, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. خود قرآن کریم نے اس کو واضح کیا ہے کہ مختلف اسالیب ہونے چاہیے, حکمت کے ساتھ دعوت ہو, عمدہ واز کے ذریعے سے ہو اور اچھے طریقے سے مکالمہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ قرآن نے خود دعوت کے طریقہ کار کو اور اسلوب کو واضح کیا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب, چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی مذہب ہو, اس کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی. یہ انفرادیت صرف اسلام کو حاصل ہے. اسلام کے پیروکاروں کو, جو اسلام کے ماننے والے ہیں, اسلام نے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ اصول دعوت پورے تفصیل کے ساتھ, شرح اور بسط کے ساتھ جو ہے وہ سمجھائے ہیں, طریقے بتائے ہیں. علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ نکتہ کہ کس طرح لوگوں کو سچائی کے قبول کرنے کی دعوت دینی چاہیے, دنیا میں پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان وحی ترجمان سے یہ ادا ہوا. یعنی کہ لوگوں کو سچائی کے قبول کرنے کی دعوت کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے ادا ہوا یہ جملہ, اور پہلی دفعہ دنیا میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ متعارف کروایا. کوئی بھی مذہب, چاہے وہ الہامی ہو یا غیر الہامی ہو, وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے صحیفوں کے اندر, ان کی کتابوں کے اندر تبلیغ کے یا دعوت کے کوئی اصول جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو کتاب نازل کی گئی قرآن کریم, اس کے اندر نہایت اختصار اور پوری تفصیل کے ساتھ بھی اپنے ماننے والوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح لوگوں تک بات کو پہنچایا جائے, کس طرح دعوت دی جائے, اور ان کے قبول حق کی جو دعوت ہے, یعنی حق کو قبول کرنے کی اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, یہ سب جو ہے وہ قرآن کریم نے خود سمجھایا ہے. لہذا خود قرآن کریم نے, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دعوت کے حکم کے ساتھ ساتھ بنیادی اصول دعوت کی تعیین بھی فرمائی ہے. تو لہٰذا جس طرح دعوت کا جو کام ہے یہ بہت ہی بڑا کام ہے, اونچا کام ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ دعوت کا طریقہ کار, دعوت کا اسلوب خود اللہ تعالیٰ نے متعین فرمایا ہے. تو یہ اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے وہ دعوت کے قرآنی اصول کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے, اور اس میں سے جو پہلا اصول ہے حکمت, اس کی تفصیل پڑھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اصول دعوت کی اہمیت کے متعلق ہم نے آج کے سبق میں تفصیل پڑھی. گویا کہ 3 عنوانات ہم نے آج کے سبق میں پڑھے ہیں: دعوت کے قرآنی اصول,
नंबर 2 हिकमत की तफसील और नंबर 3 उसूल दावत की अहमियत। अगले सबक में हम क्या पढ़ेंगे उसके मुतालिक भी जो है वो उन्वानात देख लेते हैं। अगले सबक का हमारा पहला उन्वान होगा तहसील हिकमत, हिकमत का हुसूल कैसे होगा। दूसरा उन्वान होगा हिकमत से मुराद क्या है, और तीसरा उन्वान होगा हिकमत के तकाजे क्या क्या हैं। तो अगले सबक में हम इन 3 चीज़ों की तफसील पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।